بلوچستان کے جتنے مسنگ پرسنز ہیں, KPK کے جتنے مسنگ پرسنز ہیں, سندھ کے جتنے مسنگ پرسنز ہیں, 10 میں کہتا ہوں ایک سے ایک سنگین الزام ان کے اوپر ہو, ایک سے ایک سنگین الزام ان کے اوپر ہو. مانتا ہوں میں, یا تو آئین کو اٹھا کے باہر پھینکو یا عدالتیں بند کرو. یہاں لوگ نمایاں صدر بن جاتے ہیں, نائب صدر بن جاتے ہیں, سیکرٹری بن جاتے ہیں, خالی پیسہ کماتے ہیں. کیا کیا؟ صرف یہ کریم آف دی سوسائٹی ہے. یہ اس ملک کا باشعور طبقہ ہے, یہ اس ملک کا باشعور طبقہ ہے. اگر ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پیدا تو لوگ ہوتے ہیں, بچپن بھی گزار لیتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, قبرستان میں جاتے ہیں, ساتھ والا ہم شاید 2 دن کے بعد بھول جاتا. یہ خدا کی زندگی کا, یہ ہم لوگ اس کا وہ ادا کرتے ہیں. اپنے میں لیڈر پیدا کرو, اپنے میں وہ لوگ پیدا کرو جو آپ کے عوام کے لیے بات کر سکیں. جتنا میں نے کیے نا, میں اس شہر میں پھرتا ہوں, جہاں بھی میں پھرتا ہوں, میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں, ایسے شہنشاہوں کی طرح پھرتا ہوں, اکیلا پھرتا ہوں. اس لیے پھرتا ہوں شہنشاہوں کی طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے کسی نہ کسی گلی, کسی نہ کسی سڑک پہ میں نے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر جو ہے میں نے ماشاءاللہ مرد آباد, اسٹیبلش مرد آباد کے نعرے. مگر زندہ کیا ہوا مجھے, کیا ہوا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی ہے مجھ پر کہ خوف کا ایک معمولی بھی جھٹکا میرے اندر نہیں آیا, اور نہ انشاءاللہ آخری دم تک آئے گا. وکیل بنے ہیں, اپنی حیثیت اور اپنی عظمت کو سمجھیں. اتنے معصوم عورتیں لڑتے رو رہی تھیں, تو یہ عدالت کا کیا فائدہ؟ میں ایسے ہی کہتا ہوں, ججز تو موجود, یہ ہمارے ججز تو وہاں موجود نہیں تھے, نہیں دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی. ان کو تھوڑا تو سوچنا چاہیے, تھوڑا تو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی عورتیں ادھر چیخ پکار کر رہی ہیں, رو رہی ہیں, یہ ضرور ہماری عدالت میں آ کر انہوں نے پٹیشن فائل کی ہوگی. کوئی وکیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا کہ سر, مائی لارڈ, انصاف کے رکھوالے, اس ملک میں انصاف کے بڑے بڑے آپ لوگ مائی لارڈ ہیں, اس کے بچے کے, اس کے بیٹے کو ISI اٹھا کر لے گئی. ایک جج نے بھی کسی ایک کو بھی بازیاب کرا ہے, تو کیا فائدہ آپ لوگوں کا بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ مت کریں. کوئی, میں ملا آدمی نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, مگر خدا قسم صرف اور صرف میرے اس میں صرف خدا سے خوف ہے. اللہ اگر ایسے ہزاروں کو ایسے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا. ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے. میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بحیثیت ایک بہت زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے بات کر رہا ہوں, بحیثیت ایک بہت زبردست جدوجہد کرنے والے سیاسی کارکن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بہت زبردست انداز میں غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کر کے ان کے لیے لڑنے, جدوجہد کرنے والے کے ساتھ, اور ایک قوم پرست, زبردست قوم پرست بلوچ کی حیثیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتا, کوئی اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتا, مگر عقل کے, ہوش کے ناخن لیں, آپ ہوش کے ناخن لیں. وہاں ایک عورت آئی, بچی تھی, اس نے کہا میں ہمیشہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں. یہ جو بیٹھے ہیں سامنے نالے کے اس طرف, سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ اگر 4 تھنک ٹینک آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوئیں گے, نہیں, ابھی
चंद दिन पहले आपने बोलान में क्या औरतों को उठाया, क्यों ऐसा करते? हाँ, आपके तरीकों से, आपके कुछ तो खून से अगर चीज सुकड़ रही है तो आप कह सकते हैं, हम भी मान लेंगे कि भाई चीज को आप कंट्रोल। दूसरी बच्ची आई, ये देखो, ये आवाज बहुत खतरनाक उस दिन आवाजें इस मुल्क की उसके मुल्क में सामने आई। छोटी बच्ची थी, उसने कहा मैं छोटी बच्ची थी, मेरे बाप को उठाकर ले गया। सुबह शाम आजकल मैं पूछता रहा कि बाप, वालिद के बाप किधर है, बाप इधर उधर। तो मुझे उन्होंने कहा, माँ ने कहा बाप, उसने कहा आ जाएंगे, बाहर गया, इधर गया, उधर गया। कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि नहीं, बाप वापस आने के लिए नहीं गया, बाप गया तो गया। उसने ऐसे, बच्ची थी, मेरे ख्याल में अंदाज़न कोई 12 या 13 साल में, ऐसे उसने सर उठाया, उसने कहा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी बाप को तलाश करने के लिए मैं निकली हूँ। मैं देखता हूँ, उसने कहा कि रियासत पाकिस्तान कैसे मुझे मेरे बाप को ढूंढने में मुझे रोकेगी। उसने कहा अगर पाकिस्तान के अंदर चीख पुकार करने से अगर मैं अपने बाप को वापस नहीं ला सका तो ये मेरा वादा है कि पाकिस्तान से बाहर सारी दुनिया में मैं जाऊंगी और मैं अपने बाप को ढूंढ के लाऊंगी। इससे क्या, इससे ज्यादा आपको समझाने के लिए और क्या चाहिए? बच्चियों ने कहा, एक आदमी ने कहा मैं अपने घर के सामान फ्रिज बेच कर आया हूं कि सरदार अख्तर महंगा लाया, मैं जाऊं हाथ जोड़ूं कि हमारे उन आपका हमारा फर्ज बनता है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हम लोग पैदा नहीं, अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी नहीं दी है कि बच्चे पैदा किए, 2-4 बैंक बैलेंस बनाए और 1-2 गाड़ियां ले ली और बंगले बना लिए। नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है कि आप मुतमईन हो, कि आपको पता चले मैंने जो जिंदगी गुजारी है, मेरे रास्ते पे 4 आदमी चलने कि उनमें जरूरत पैदा हुई होगी उस पर। वकील बने, और वकील बनने के लिए लाजमन है अपने अंदर लीडर पैदा करें और अपने अंदर एक सोच पैदा करें, नहीं तो फिर बच्चे पैदा करते रहें, बस काम चलता रहे।